لمبی کر دی اور ایک چھوٹی. اگر ایسے ہوتا تو ہم زمین پہ آرام سے نہ چل سکتے. اور آج کائنات کے اندر جتنی چیزیں انسان نے بنائی ہے ان ہاتھوں سے بنی ہوئی ہیں. کتنی بڑی بلڈنگیں اور جہاز اور گاڑیاں اور کیا کچھ انسان نے بنایا ہے. اگر یہ ہاتھ نہ ہوتے تو ہم یہ چیزیں بنا سکتے تھے. اور ہمارے چہرے کو دیکھیے, ایک بڑی آنکھ نہیں بنا دی, ایک چھوٹی نہیں. اور نہ ناک کو اللہ رب العالمین نے پیچھے لگایا ہے. اگر کوئی چیز ہمیں سونگنی پڑتی تو اپنے ہاتھ کو پیچھے لے جاتے. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان کا کوئی خالق اور مالک بڑا ہی کریم ہے جس نے ہمیں متوازن طریقے سے پیدا کیا ہے. اسی طرح سورۃ زمر میں رب العالمین فرماتے ہیں يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں کے اندر ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب, بادشاہی اسی کی ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو. بھائیوں اور بہنوں, سوچئے کہ ماں کے پیٹ کے اندر, رحم کے اندر 3 اندھیرے ہوتے ہیں, یعنی 3 پردے ہوتے ہیں. گویا یہ 3 تاریکیاں ہیں. ایسی 3 تاریکیوں کے اندر کس کی قدرت ہے کہ جس نے بہترین بیبی کو پیدا کر دیا, جس کو دیکھنے کے بعد انسان کی محبت جوش مارتی ہے اور ہر شخص اس کو پیار کرتا ہے, مگر یہ نہیں سوچتا کہ کس ذات اقدس نے, کس رب کریم نے اس بچے کو پیدا کیا ہے. اور دوسری طرف سوچیں کہ دنیا کے سب سے بہترین مصور کو اگر کہا جائے کہ ایک اندھیرے کمرے کے اندر ایک بہترین سینری بناؤ یا کسی انسان یا بچے کی تصویر کو بناؤ, اگر اچھی ہوگی تو ہم تمہیں بہت بڑا انعام دیں گے. اگرچہ اس کے پاس دنیا کے سب سے بہترین کلر اور پینسلیں ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بہترین سینری بنائے یا کوئی شکل بنائے. یہ تو صرف ایک اندھیرا ہے. تو رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے 3 اندھیروں کے اندر انسان تیری تخلیق کی ہے اور وہ سچی تصویر بنائی ہے, کوئی آرٹیفیشل ڈیزائن نہیں, کسی پیپر کے اوپر تصویر نہیں. بعض کا دیکھنے میں آیا ہے کہ مصور تصویر بنا رہا ہوتا ہے, یعنی اللہ کی سچی سینری کو دیکھ کر لوگوں کو دکھا کر بتایا جائے اور کہا جائے کہ یہ خود بخود اس کے اوپر چھپ گئی ہے, تو لاکھوں انسانوں میں سے ایک بھی انسان نہیں مانے گا. ہر ایک کہے گا کہ اس پر کسی کی قلم چلی ہے, کسی مصور نے اس کو بنایا ہے. اور جس سینری کو دیکھ کر وہ بنا رہا تھا یا کسی انسان کو دیکھ کر اس کے اوپر اس کی تصویر بنا رہا تھا, کیا اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس سچی سینری کا کوئی خالق ضرور ہے اور اس شکل کا بھی کوئی مالک ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. مگر افسوس کہ اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود بن گئی, انسان خود بخود پیدا ہو گیا. سورۃ النحل میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, اور اس نے تمہارے کان, آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. آئیے ذرا اس بات پہ غور کریں, گردن سے اوپر جو کچھ ہے رب العالمین نے ہمارے کان بنائے. دیکھیے کان کے بال کا جو حصہ ہے اگر وہ نہ ہو تو ہم بہت کم آواز سن سکتے ہیں, اور اس میں جو ہیج پیٹ بنائے ہیں وہ ایسے نہیں بلکہ آواز کو آسانی سے کان تک پہنچانے کے لیے, یعنی آگے پہنچانے کے لیے. اور کان ہمارے بیلنس بھی رکھتے ہیں, ہمارے جسم کا بیلنس کانوں کے ذریعے ہوتا ہے. ہم چھوٹی سے چھوٹی آواز کو سن لیتے ہیں اور باہر کی دنیا کی معلومات منٹوں سیکنڈوں میں ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے. ورنہ اگر کان نہ ہوتے تو دنیا کی بہت سی معلومات ہمارے کان کے ذریعے سے ہمارے اندر داخل نہ ہوتی. اور جن لوگوں کے کان نہیں ہیں, یعنی وہ بہرے ہیں, وہ ان کو دنیا کی کتنی مشکلات پیش آتی ہے, بہت سی معلومات سے وہ محروم ہیں اور پھر وہ بات بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بچہ سن کر بات کرتا ہے.
اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری آنکھیں بنائی، اگر آنکھیں نہ ہوتی تو ہم دنیا کی سینری کو، کائنات کی چیزوں کو نہ دیکھ سکتے، اور ہماری زندگی کا معاملہ ادھورا رہ جاتا، اور اللہ کی حسین دنیا سے ہم محروم رہ جاتے، ہزاروں نہیں لاکھوں چیزوں سے ہم محروم رہتے۔ اور گردن کے اوپر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی لیبارٹریاں ہمارے لیے بنا دی ہیں، یعنی ساری دنیا کا علم ہم ان سے حاصل کرتے رہتے ہیں، تجربات کرتے رہتے ہیں، اور معافی ضمیر جو ہمارے اندر ہے وہ باہر نکالتے رہتے ہیں۔ اس طرح کمیونیکیشن کا سلسلہ دوسروں کے ساتھ ہمارا جاری رہتا ہے، جو کچھ ان کے اندر ہے جو ہمارے اندر ہے اس کا تعلق آپس میں ہوتا رہتا ہے۔ ایک مثال سے یوں سمجھے کہ کسی دوست نے کسی دوست کو کہا کہ آئیے میرے گھر میں آ کر کھانا کھائیے۔ سب سے پہلے اس بات کو کان نے سنا، اس کے مقرر وقت پر وہ جب گھر میں جاتا ہے تو جاتے ہی ناک تصدیق کرتا ہے کہ واقعی گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، خوشبو دور سے آ جاتی ہے، اور خوشبو سے وہ پتہ کر لیتا ہے کہ بڑا اچھا کھانا پکا ہوا ہے۔ پھر کھانا سامنے سجا دیا جاتا ہے میز کے اوپر، اور جرمن میں کہا جاتا ہے کہ آدھا کھانا آنکھ کھاتی ہے، یعنی اگر وہی چیز آپ بہترین برتنوں میں رکھیں تو آپ کا اشتیاق اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ کا نام لے کر لقمہ جب زبان پہ رکھتے ہیں تو زبان بتا دیتی ہے کہ کیسا ذائقہ ہے۔ عزیزوں اور بھائیوں، دیکھیے ناک سے ہم کتنا کام لیتے ہیں، ایک تو سانس لیتے ہیں، خوشبو سونگھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا سردی کے موسم میں ناک گرم ہو جاتا ہے، یعنی سرخ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جو سانس لیتا ہے وہ سرد ہوتا ہے، لہذا ناک کو حکم ہے کہ اندر جو ہوا داخل ہو اس کو گرم کرنا ہے، اس لیے ناک کی طرف گرم گرم خون زیادہ سے زیادہ آتا ہے تاکہ اندر آکسیجن گرم ہو کر جائے۔ کس نے اس کو یہ عقل دی ہے؟ کس نے اس کو حکم دیا ہے؟ کوئی ہستی ہے جو ہر وقت اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ اور منہ سے ہم کتنا کام لیتے ہیں، اس سے کھاتے بھی ہیں، چکھتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور بولتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، اور روتے بھی ہیں۔ بعض اوقات اگر ناک بند ہو جائے تو منہ سے سانس لینا پڑتا ہے۔ کسی نوجوان نے کسی عالم سے پوچھا کہ میری عقل میں نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہاتھ اور پاؤں سے بات کرائے گا، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے اجزاء، ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کرتوتیں کرتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کس سے بول رہے ہیں؟ کہنے لگا میں زبان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ زبان کیا چیز ہے؟ کہنے لگے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جس ذات نے آج اس گوشت کے لوتھڑے کو گواہی کی طاقت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، کل قیامت کے دن وہ ہاتھ اور پاؤں کو بھی طاقت دے دے گا، وہ بھی گوشت ہیں۔ تو پکار اٹھا سبحان اللہ، کتنی زبردست دلیل ہے کہ دیکھیے گوشت اور پوشت کے اندر اللہ نے کتنا کچھ رکھ دیا ہے، اس کی ذات کی کتنی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری جانوں میں میری نشانیاں ہیں، کیوں نہیں غور و فکر کرتے، دل کی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ رہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ میری بیوی بڑھاپے میں کہنے لگی کہ بدبخت یہ دانت ہر وقت درد کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی درد ہوتا ہے کبھی کوئی۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر کرو کہ تم نے انہی داندوں سے سینکڑوں من اناج کھا کے اپنے حلق میں گزارا ہے، وہاں کبھی شکر نہیں کیا تم نے۔ یعنی زندگی میں آدمی سینکڑوں من اناج کھاتا ہے اور اپنے حلق سے نیچے گزار لیتا ہے، مگر شکر نہیں کرتا کہ رب العالمین نے موتیوں کی طرح ان کو اندر سجا دیا ہے۔ افسوس کے طور پر رب العالمین نے سورۃ عبس میں ارشاد فرمایا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، برباد ہو انسان کیسا منکر حق ہے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس نے اس کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے، من نطفہ خلقہ فقدرہ، نطفے سے اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ سورۃ المرسلات میں فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا ایک معین وقت تک۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اے لوگوں تم اللہ کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، بس اس نے تم کو زندہ کیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم،
ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔